السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، احادیث کے اسباق کا یہ سلسلہ بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے پاس اس سلسلے کا 50واں لیسن یعنی سبق حاضر ہے، اور آتے ہیں سب سے پہلے آج کے سبق کی پہلی حدیث کی جانب، جس کا نمبر 530 ہے، اور جس پہ عنوان ہے تیمم کا حکم وضو کی مانند ہے، اور نماز کے وقت کا نکل جانا تیمم کو ختم نہیں کرتا۔ تیمم کا حکم جو ہے وہ وضو کی ہی طرح ہے، وضو کا قائم مقام یہ تیمم ہے، اور نماز کے وقت کا نکل جانا تیمم کو ختم نہیں کرتا۔ جس طرح آپ کا وضو موجود ہے اور نماز کا ٹائم کا ختم ہو جائے تو آئندہ دوسری نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تیمم بھی چونکہ وضو کے قائم مقام ہے، اس لیے اور بھی جتنے چاہیں اس سے فرائض ادا کر لیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید الطیب وضوء المسلم، کہ بے شک پاکیزہ مٹی جو ہے وہ مسلمان، مرد ہو یا عورت دونوں شامل ہیں، مسلمان مرد اور عورت کا وضو ہے، یعنی وضو کے قائم مقام ہے پاکیزہ مٹی، جس طرح قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، خواہ وہ پانی نہ بھی پائے 10 سال تک، 10 سال تک پانی نہ پائے تو اس کے ساتھ وہ قائم مقام ہے وضو کے، یعنی پانی کے ساتھ کیے گا وضو کے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، تو پھر جب وہ پانی کو پا لے تیمم کرنے والا مسلسل، فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے اپنے اعضاء جو ہیں اپنے جسم کے وہ دھوئے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو یہ پانی کے ساتھ جو وضو ہے یہ اس کے لیے عمل بہتر ہے مٹی کی نسبت۔ تو مٹی کا مقام ہوگی تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و روى النسائی نحوه الى قول 10 سنین۔ تو امام نسائی نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ذکر کیے ہیں اپنی سنن نسائی میں، لیکن 10 سنین تک آگے جو فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ الفاظ سنن نسائی میں نہیں، باقی حدیث کے الفاظ سنن نسائی میں بھی موجود ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث میں الفاظ 10 سنین یا 10 سنین سے مراد 10 برس یعنی کثرت مدت بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ یہی مدت۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، چاہے آپ مہینہ لگے رہیں اس میں، 2 مہینے لگے رہیں، 3 مہینے، تو مقصود جو ہے مدت، زیادہ مدت بیان کرنا ہے کہ اس میں وسعت ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، وگرنہ یہ 10 سال مراد یہ نہیں ہے کہ 10 سال تک یہ کام کرے یا کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ آپ نے ایک ان لمیٹڈ چیز کو بیان کرنے کے لیے، یعنی مدت بہت زیادہ بیان کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ تیمم کرنے والا خواہ 10 سال بھی لگا رہے، تیمم کرتا رہے، پانی نہ ملنے پر وہ کر سکتا ہے۔
نمبر 3، حدیث میں الفاظ اذا وجد الماء کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قدر پانی پا لے، یعنی تیمم کرنے والا، کہ غسل یا وضو کو کفایت کرے، یعنی اس پانی سے غسل بھی کر سکتا ہو اور وضو بھی کر سکتا ہو، اور پینے کی ضرورت سے بھی پانی زائد ہو۔ یہ نہیں کہ اگر غسل یا وضو کر لے تو پینے کے لیے پانی نہ بچے اور آدمی کے جان کے لالے پڑ جائیں، تو اس صورت میں ترجیح دی جائے گی جان کو بچانے میں، اور انسان جو ہے وہ غسل یا وضو کی بجائے تیمم کر لے گا، اور پینے کی ضرورت سے بھی زائد ہو، نیز وہ اس کے استعمال پر بھی قدرت رکھتا ہو، تو پھر تیمم جائز نہیں۔ تو بسا اوقات تیمم لوگ کرتے ہیں، پانی موجود ہوتا ہے زخموں کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت بھی جب نہ ہوگی، پانی بھی ہوگا، تو پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث 531، جہالت کے مرد کی شفا، سوال یعنی پوچھنا ہے۔ یہ معروف حدیث کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ حدیث میں آتے ہیں۔ حدیث 531، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرجنا فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں نکلے، فاصاب رجل منا حجر، تو ناگہاں ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر لگا، کسی کی طرف سے پتھر آیا، کسی نے انجانے میں مار دیا، فشجعوا فی راسہ، تو اس پتھر نے ان کے سر میں زخم کر دیا، اچھا خاصا سر کھول دیا۔ پتھر جب لگا تو ان کے سر کو اس پتھر نے کھول دیا، یعنی زخمی کر دیا۔ فاحتلم، تو اسی دوران ہی وہ صاحب جو ہیں وہ جنبی ہو گئے، انہیں احتلام ہو گیا، تھے وہ زخمی۔ فسأل اصحابہ، تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے ہم سفر، هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کہ کیا تم میرے لیے تیمم میں رخصت، یعنی میرے لیے رخصت پاتے ہو ایسی صورت میں کہ میں تیمم کر لوں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے نماز کے لیے؟ هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، یہ سوال ہے اس صاحب کا جو کہ زخمی تھے، اور انہیں اب جنابت بھی سے پالا پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ نماز کا بھی وقت ہو گیا، لیکن زخمی تھے، تو وہ پوچھ رہے تھے ساتھیوں سے کہ کسی کو اگر مسئلہ یاد ہے تو وہ بتا دے۔ قالوا، وہ سارے کہنے لگے، ما نجد لک رخصۃ، کہ ہم تیرے لیے اس سلسلے میں کوئی جواز یا رخصت نہیں پاتے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ وانت تقدر علی الماء، اور آپ تو پانی استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، پانی موجود ہے، اور ہم آپ کے لیے اس سلسلے میں رخصت نہیں پاتے کہ تم تیمم کرو۔ فاغتسل، تو وہ صاحب جو ہیں وہ بیچارے ان کی باتوں پہ لگ کر انہوں نے غسل کر لیا۔ جب غسل کیا تو وہ جو زخمی سر تھا اس میں وہ پانی جب پہنچا، وہ انفیکشن ہو گئی، بڑھ گئی، زخم بڑھ گیا، پیپ پڑ گئی، تو وہ اسی زخم سے ہی وہ فوت ہو گئے، فماتا، تو وہ فوت ہو گئے۔ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا آپ کے پاس آئے، اخبر بذالک، تو آپ کو اس واقعے کی بابت خبر دی گئی جو ہمارے ساتھ ہوا، یعنی وہ صاحب جو زخمی ہوئے اور پھر انہوں نے پوچھا، اور پھر صحابہ نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتلوہ، اللہ اکبر، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس بیچارے کو قتل کر کے رکھ دیا، قتل کر دیا ہے، قتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے۔ ان لوگوں نے بے علمی کی بنیاد پر اس کو غلط جو مسئلہ ہے وہ بتا کر اسے مار دیا ہے، اللہ ان کو مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے بددعائی الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ سالو، اور آگے یہ وضاحت فرمائی کہ کیوں نہ انہوں نے پوچھ لیا ہوتا، اللہ سالو، انہوں نے پوچھ لیا ہوتا، اذا لم یعلموا، جب وہ جانتے نہیں تھے، جب وہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ پوچھ لیتے۔ فإنما شفاء العی السؤال، کہ جہالت یعنی لا علمی کا جو لا علمی کی جو بیماری ہے یا مرض ہے، لا علمی یعنی جہالت کو یہاں مرض سے، بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے، تو جہالت کے مرض کی جو شفا ہے یا لا علمی کا جو مداوع ہے،
تو کیا ہے سوال ہو پوچھنا، اگر آتا نہیں کوئی کسی بارے میں علم نہیں تو وہ جس کے پاس علم ہے اس سے سوال کرو، جو کتاب و سنت کا ماہر ہے، عالم دین ہے، صاحب علم و فضل ہے، اس سے پوچھو، اور خود غلط جو مسئلہ وہ نہ بتاؤ۔ تو فإنما شفاء العی السوال ہو کہ جہالت کے مرض کی جو شفا یعنی اس کا جو علاج ہے، جہالت کے مرض کا علاج وہ سوال ہے۔ انما کان یکفی ان یتیمم، یہ کافی تھا اس کے لیے کہ وہ تیمم کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو یعنی پوری وضاحت کے ساتھ آگے فرمایا کہ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، وَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، اور وہ لپیٹ لیتا اپنے اس زخم پر ایک کپڑے کا پیس ٹکڑا، یعصب علی جرحہ خرقۃ، کپڑے کا کوئی حصہ یا پیس وہ اپنے اس زخمی جگہ پر لپیٹ لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا، نہا لیتا، غسل کر لیتا۔ ثم یمسح علیہ، اور غسل کرتے وقت اس پٹی پر پھر وہ ہاتھ بھی گیلے پھیر لیتا، مسح کر لیتا۔ ویغسل سائر جسدہ، اور وہ اپنے بقیہ پورے جسم کو دھو لیتا یعنی غسل کر لیتا۔ تو یہ عزیز طلبہ حل ہے ایسی صورت میں اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جسم کے کسی حصے میں کوئی زخم آ جائے، ہاتھ پر، پاؤں پر، سر پر، اگر وضو کا مسئلہ ہو تو اس پر پٹی باندھ کر، خدشہ اس بات کا ہو کہ کہیں پیپ نہ پڑ جائے، درد ہو، بڑھ نہ جائے، تو اس پر وضو کرتے وقت بھی اس پر ہاتھ گیلا پھیر لے، اسی طرح غسل کرتے وقت اس پر پٹی پر یا اس کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیر دے اور بقیہ جسم کو دھو لے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کی مؤید اس مفہوم کی دیگر احادیث اور روایات ہیں۔ حدیث 532، لا علمی کی بنا پر فتویٰ دینے والے کے لیے بد دعا کے الفاظ۔ تو آپ دیکھیے ذرا عزیز طلبہ کہ اس میں رحمت للعالمین نے تھے وہ اصحاب، لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور جانے شریعت کا مسئلہ انہوں نے اس کو بتایا، ایسا جواب جو ٹھیک اور درست نہیں تھا، تو اس پر جو نقصان ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جو الفاظ ادا کیے ان کے لیے ایک قسم کے بد دعا کے الفاظ تھے۔ تو کجا ہم آج لوگ جو ہیں وہ مسئلہ نہ جانتے ہوئے بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ہم اپنے اٹکل پچو لگا کر تو شرعی مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بے پرواہ ہوتے ہوئے اس کی زد کہاں تک جائے گی، پڑے گی، اور کتنا اس کا نقصان ہوگا، اور اللہ کے ہاں یہ کتنی بات جو ہے وہ نامناسب اور اللہ کو غصہ دلانے والی ہے۔ ورواه ابن ماجہ عن عطاء بن ابی رباح ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہی روایت جو ہے امام ابن ماجہ نے حضرت عطاء بن ابی رباح تابعی جو معروف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص، ان سے بھی روایت کی ہے، اور اس کی روایت جو ہے یہ درست صحیح ہے۔ یعنی پہلی جو تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی، اس روایت پر جو سند تھی وہ ضعیف تھی، لیکن اس سند کے ساتھ جو یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً مروی ہے، یہ صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ خرقۃ ان کا معنی ہے کپڑے کا کوئی ٹکڑا۔ تو کسی بھی شرعی مسئلہ کے بارے علم نہ ہونے کی صورت میں اپنے سے کسی بڑے صاحب علم و فضل سے پوچھ لینا ضروری ہے، جو کتاب و سنت کا وافر علم رکھتا ہو۔ تو یہ بات بالکل واضح، درست اور صحیح ہے۔ حدیث 533، تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اگر پانی مل جائے اور نماز کا وقت نہ نکلا ہو تو نماز دہرانے پر اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے، خاص طور پر یہ مسئلہ کہ تیمم کیا ایک شخص نے اور وہ نماز اس نے شروع کر دی، اگر نماز کے دوران ابھی نماز اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو پانی میسر ہو گیا، کیا آیا وہ نماز کو جاری رکھے گا، یا کہ نماز کو توڑ کر وہ وضو کر لے اور پھر نئے سرے سے نماز جو ہے اس کا آغاز کرے؟ حالانکہ نماز کا بھی وقت بھی نہیں نکلا اور نہ اس بات کا خطرہ ہے کہ نماز کا وقت نکلا ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، پوری مکمل کر لیتا ہے، اور پھر نماز کا وقت بھی ابھی ہے، تو کیا نماز وہ دہراتا ہے، یعنی پھر وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے اسی وقت میں ہی، تو اس کے لیے کیا ہے، دوہرا اجر ہے۔ یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے
کہ دوبارہ پڑھنے پر اس کو وہ نفل جو ہے اس کا اجر ملے گا، اور جو اصل نماز فرض پڑھی ہے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی نہیں دہراتا لوٹاتا تو اس کی پہلی حدیث جو ہے پہلی نماز صحیح ہوگی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان فی سفر، کہ دو آدمی جو ہیں وہ سفر میں نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز حاضر ہو گئی، ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، تو انہوں نے شرعی حکم کے مطابق جو کہ جواز ہے، اجازت ہے، انہوں نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا، فصلیا، تو دونوں نے پھر نماز بھی پڑھی، ثم وجدا الماء فی الوقت، پھر ان دونوں نے پانی پا لیا اسی نماز کے وقت میں، نماز پڑھ لی دونوں نے لیکن ابھی اس نماز کا وقت نہیں نکلا تو پانی بھی آ گیا، فأعاد احدهما الصلاة بوضوء، تو ان دونوں میں سے ایک نے نماز کو لوٹایا وضو کر کے، ان میں سے دونوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے اس پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، ولم یعد الآخر، جبکہ دوسرے شخص نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس نے پہلی جو نماز تیمم سے پڑھی تھی اسی پر اکتفا کی، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلک، یہ تثنیہ آ رہا ہے ساتھ ساتھ دونوں، پھر وہ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا آپ کے سامنے دونوں نے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للذی، اس شخص کو یا اس شخص کے بارے میں، لم یعد، جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، آپ نے اس شخص کے بارے میں یہ بات فرمائی، اصبت السنت، کہ آپ نے تو سنت کو پا لیا ہے، سنت طریقے پر آپ نے عمل کیا ہے، جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اور دوبارہ دہرائی نہیں، اس کے بارے میں رحمت للعالمین نے یہ بات فرمائی، وَأَجْزَأَتْ کا صلاتک، اور تیری نماز جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہوگی، کفایت کر جائے گی جو کہ تو نے تیمم سے پڑھی، وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للذی، اس شخص کو، توضع، جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، وأعاد، توضع، وضو کیا، وأعاد، اور دوبارہ نماز لوٹائی، اس کو یہ فرمایا، لک الاجر مرتین، کہ تیرے لیے دو اجر ہیں، رواہ ابو داود والدارمی والنسائی نحوہ، امام ابو داود اور دارمی نے ذکر کیا اور امام نسائی نے بھی اسی طرح اسی مثل اپنی سنن نسائی میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، البتہ بعض محققین اس کی سند کو ضعیف گردانا ہے، تو اگر پھر کوئی ضعف ہوگا وہ تو اتنا سخت نہیں ہے کیونکہ اختلاف ہے، بعد نے اس کو حسن نہیں کہا، کو حسن کے قریب تر ہے۔ حدیث کے الفاظ اصبت سنت کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے سنت کو پا لیا، مطلب کیا، یعنی شریعت کا حکم تو اسی طرح ہی ہے جس طرح تو نے نماز ادا کی، کہ پانی نہیں ہے اور آپ نے تیمم کر لیا تاکہ نماز کا وقت بھی نہ نکل جائے اور بر وقت نماز ادا کر لی، اور حدیث کے الفاظ لک الاجر مرتین کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے دو اجر، دوسرے شخص کو جس نے نماز دہرائی پانی کے ساتھ وضو کر کے، کہ ایک فرض کی ادائیگی کا جو اس نے پہلی ادا کی، اور دوسرا نفل کی ادائیگی کی بنا پر دوسری نماز اس کی نفل ہو جائے گی، اور اسی بات پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ اور عزیز طلبہ، اگر کوئی، یہ تو اس وقت ہے جب ایک شخص جو ہے اس نے نماز پڑھ لی تیمم کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ درمیان میں پانی آ جاتا ہے، تو اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اسے اپنی نماز جاری رکھنی چاہیے، نماز کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اس کی نماز صحیح ہوگی، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے تیمم کیا اور اگر نماز ابھی شروع نہیں کی، تیمم کر لیا اور نماز شروع نہیں کی اور پانی مل گیا ہے، تو اس میں سب کا اتفاق ہے، بلکہ اجماع ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے لیے وہ تیمم کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے یہی ہے واجب کہ وہ وضو کے ساتھ دوبارہ وضو کرے، طہارت حاصل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ یہ حدیث 534 جو ہے گزشتہ سے پیوستہ اس کا تعلق ہے، وقد روا ہوا وابو داود ایضا عن عطاء بن یسار مرسلہ، یہ حدیث امام نسائی نے اور امام ابو داود نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، روایت کی ہے عطاء بن یسار سے، لیکن مرسل روایت کے ساتھ، تو مرسل
آپ کو علم ہے کہ مرسل جو ہے وہ متصل نہیں ہوتی۔ حدیث 534 کے فوائد کچھ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس سے پہلے کی حدیث اس کی شاہد بھی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے اس کی شاہد ہے، تو ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کر یہ حدیثیں قوت پکڑتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تیمم سے نماز ادا کرنے والا اگر نماز کے دوران پانی پا لے تو اکثر علماء کے نزدیک وہ اس نماز کو نہ توڑے اور وہ نماز صحیح ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق اس کا یہ تیمم باطل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ دوران نماز کو ختم کر کے وضو کرے اور پھر نماز کا اعادہ کرے۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت۔ اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی پانی میسر آ جاتا ہے تو اس کے تیمم کے باطل ہو جانے پر علماء کا اجماع ہے کہ وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ حدیث 535 قضائے حاجت سے فارغ شخص کو سلام کہنے کا جواز۔ وعن ابی الجحیم بن الحارث بن السمتی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو جحیم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بئر جمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بئر جمل کی جانب سے، من نحو بئر جمل، یہ بئر جمل جو ہے یہ کنویں کا نام ہے، یہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ یعنی مدینہ کے قریب کہیں یہ کنواں واقع تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے بئر جمل کی جانب سے، فلاقیہ رجل، تو آپ کو ایک آدمی ملا اسی راستے پر، فلاقیہ رجل فسلم علیہ، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں لوٹایا، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، ایک کچی دیوار تھی وہاں، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا اس کچی دیوار پر، یعنی تیمم کیا۔ ثم رد علیہ السلام، تو بعد ازاں پھر آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا ہے یا آ رہا ہے فارغ ہو کر، تو اگر اس کو کوئی سلام کہہ دیتا ہے تو سلام کہنے میں حرج کوئی نہیں، اگر حرج ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے۔ بلکہ اور دیگر بھی ہم نے سے پہلے حدیث پڑھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہ جو شخص آئے انہوں نے سلام کہا آپ کو، تو آپ نے ایک میں یہ ہے کہ آپ نے چھڑی سے اس اور پھر اس پر مسح کیا، آپ نے تیمم فرمایا، تو اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ شخص غائب ہو جائے آپ نے اسے سلام کا جواب دیا۔ حدیث 536 نماز کے لیے تیمم کی مشروعیت، تو یہ پہلے سے یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں تیمم کے باب میں، یہ مسلسل اسی کا یہ بھی ایک حصہ ہے، تسلسل ہے۔ حدیث نمبر 536، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ انہ کان یحدث، کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے، کانا یحدث، وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہم، یعنی حضرت عمار، کہ انہم، کہ بے شک وہ اور ان کے ساتھی، تمسحوا، انہوں نے مسح کیا، وہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں تھے وہ سارے۔ کس سے مسح کیا؟ بالصعید، مٹی کے ساتھ، مٹی پر مسح کیا، لصلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے لیے، فضربوا بأكفهم الصعید، تو انہوں نے کیا کیا، کس طرح مسح کیا کہ ان سب نے جب تیمم کیا تو مٹی پر، تو انہوں نے مارا اپنی ہتھیلیوں کو، الصعیدہ، پاکیزہ مٹی پر، پاکیزہ مٹی پر ہتھیلیوں کو مارا، ثم مسحوا، پھر انہوں نے مسح کیا، یعنی ان ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد ان ہاتھوں کو بوجوہ، مسحوا بوجوہ مسحۃ واحدہ، ایک بار اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرا، ان سب نے ایک ضرب زمین پر مارا مٹی پر ہاتھوں کو، اور پھر ان کو ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ مارا ایک ہی بار، ثم عادوا، پھر وہ لوٹے، فضربوا بأكفهم الصعید مرۃ اخرى،
تو فضارب انہوں نے مارا بے کف میں اپنی ہتھیلیوں کو سعیدہ مٹی پر مرۃ اخری ایک بار پھر، یعنی یہ دوسری بار مارا، دوسری بار سب نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، فماسہ بیدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، بیدیہم یدن کی جمع بیدی، کلھا سارے ہاتھوں کے یعنی مکمل ہاتھوں کا، الی المناکب کندھوں تک، والآباط من بطون ایدیہم، اپنی ہتھیلیوں سے لے کر اپنے جو بغلوں کے نیچے کی گہرائی تک، اور کندھوں سمیت اور کونیوں سمیت انہوں نے پورے ہاتھ کا انہوں نے مسح کیا۔ امام ابو داؤد نے سے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے عزیز طلبہ تیمم کا، لیکن یہ اس سے پہلے تیمم کا طریقہ بالکل واضح ایک ہی ضرب کے ساتھ یہ ذکر ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے، اور کہ ہاتھوں پر اگر مٹی لگ گئی ہے تو پھونک مار لے، اور ایک ہی ضرب کے ساتھ چہرے پر اور ہاتھوں پر وہ پھیر لے۔ تو نماز کی نیت سے، طہارت کی نیت سے نماز کے لیے یہ اس کا تیمم صحیح، بالکل صحیح اور درست اور کافی ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا یہ کیوں تھا، اس لیے واللہ اعلم بالصواب، ایک تو یہ حدیث صحیح ہے، البتہ بعض اہل علم نے اس کی سند کو منقطع ضرور کہا ہے، لیکن سنن نسائی کی سند متصل اور صحیح ہے، تو اس لیے یہ ایک متصل سند والی ایک صحیح حدیث جو ہے اس کی شاہد ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اس کو بھی ہم صحیح کہیں گے اس اعتبار سے، لیکن اس کی اپنی جو سند ہے وہ منقطع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس طرح کا تیمم انہوں نے کیا، یعنی عام تیمم کے طریقے سے ہٹ کر، وہ کیوں کیا انہوں نے، واللہ اعلم بالصواب، تو انہوں نے دیکھا کہ یدن یعنی ہاتھ کا جو لفظ ہے تیمم میں مطلق آیا ہے، تو انہوں نے ہاتھ کو مراد لیا ہے ہتھیلی سے لے کر پورا کونیوں اور کندھوں سمیت، بغلوں سمیت انہوں نے اس مراد لے لیا، اور ہاتھ کا اطلاق ہتھیلی سے لے کر کونیوں، کندھوں اور بغلوں کے نیچے تک تمام پر ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسا کہ وضو جو ہے اس کا حدیث میں آتا ہے کہ آپ روشنی بڑھانے کے لیے آپ کو اس میں مبالغہ کریں، اس میں جتنا چاہیں اضافہ کر لیں، تو انہوں نے تیمم میں بھی پورے ہاتھ کا مسح کر لیا۔ حدیث 537، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کو آئے، یعنی جمعہ کے دن کو پالے، جمعہ کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، فلیغتسل، تو بظاہر امر کا جو صیغہ یعنی حکم کا ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں ایسے قرینے موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن کا غسل جو ہے یہ واجب نہیں، فرض نہیں ہے، بلکہ یہ توقید ہے، اس میں بڑی ہے تو سنت، لیکن اس میں بہرحال توقید ہے، خاصی احادیث اس معنی میں آئی ہیں، تو اس لیے یہاں مراد ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو غسل کرنا ہے وہ سنت ہے، توقید کی گئی اس کی۔ اہل علم کے نزدیک حدیث میں مذکور یہ غسل نماز جمعہ کے لیے ہے، کسی طرح سے جمعہ ادا کرے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ غسل ہے ہی اس لیے کہ اس میں وہ آدمی ایک تو صفائی کرے، دوسرا اسی میں وہ اپنا وضو بھی کر لے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جمعہ ادا کرے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک یہ غسل جو ہے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے، یعنی جمعہ کا دن بڑی عظمت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، تو ان من جملہ فضائل میں سے ایک یہ بھی توقید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن غسل کرے، باقاعدہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یعنی پورا اہتمام کرے، تو یہ جمعہ کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ نمبر 3، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ غسل سنت موقدہ ہے، صرف امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک روایت میں کہ یہ غسل کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، حدیث 538، جمعہ کے دن غسل کی توقید، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے وہ ہر ایک عاقل بالغ مسلمان پر، محتلم سے مراد یہاں وہ مسلمان ہے، مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی سب اس میں شامل ہیں،
واجب ہے علی کل محتلم، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ یہاں وجوب سے مراد یہ استحباب یعنی سنت توقید کے طور پہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ واجب ان سے مراد ہے یعنی ثابت ہے اور اس لائق نہیں کہ اسے چھوڑا جائے، یعنی اس کی بڑی توقید ہے۔ بہرحال لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اسے جہنم کا عذاب ہوگا دیگر فرائض کی طرح، ایسا نہیں۔ نمبر 2، حدیث کے یہ الفاظ علی کل محتلم سے مراد یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یہ غسل جو ہے یہ چاہیے، ثابت ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حدیث 539، ہفتہ میں ایک بار غسل کرنے کی توقید۔ 539، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ یہ حق ہے ہر مسلمان پر۔ کل مسلم سے مراد یہاں مرد عورت جو ہے مسلمان عاقل بالغ، اس کے لیے یہ کل مسلم، جیسا کہ طالب العلم لا کل مسلم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں مرد عورتیں سارے۔ حق علی کل مسلم ان یغتسل، کہ وہ غسل کریں، فی کل 7 ایام، ہر 7 دنوں میں، یومن ایک دن۔ یہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ 7 دنوں میں ایک بار تو کم از کم ضرور جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے، جیسی بھی صورت ہو۔ یغسل فی راسہ وجسدہ، جس میں وہ اپنے سر کو اور اپنے جسم کو دھوئے، اچھی طرح غسل کرے، متفق علیہ۔ تو حق ان کا معنی بھی یہی ہے، ثابت ان، یعنی یہ لائق ہے اس کے مسلمان کے لیے، کیونکہ وہاں اس وقت یہ تھا کہ لوگ جو ہے پانی بہت کم تھا، پینے کے لیے بھی بہت مشکل سے ملتا، کنویں بہت تھوڑے تھے اور آبادیاں تھیں، لوگ محنت جفا کشی کرتے تو سارا دن محنت کرتے، تو پھر کپڑے بھی کم تھے کہ وہ فوراً بدل لیں، نہانے کے لیے پانی بھی اتنا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 دنوں میں ایک بار ضرور غسل ہونا چاہیے۔ تو آج کل ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، مجبوری کی حالت میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں مجبوری نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی محسوس کرے کہ اس کے اب کپڑے جو ہیں وہ پسینہ اس میں آ گیا ہے اور کچھ سمیل آنے لگی ہے، فوراً اتارے، بدلے، اور پھر جسم کو بھی، خواہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو روزانہ بھی نہانا پڑے، اس کو پانی ہے تو نہانا چاہیے، کو بدبو لے کر پسینے کی یا اس طرح کی مٹی وغیرہ اٹا ہوا ہو اس کا منہ، جسم، داڑھی، تو وہ مسجد میں جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کوئی دن جو ہے 7 دنوں میں سے، تو 7 دنوں میں سے کوئی دن سے مراد جمعہ کا دن ہی کر لے جس میں توقید ہے، یہاں اگرچہ اس حدیث میں جمعہ کے دن کا ذکر نہیں، لیکن فی کل 7 ایام یومن، ایک دن وہ غسل کرے، تو اس سے مراد علماء نے جمعہ کا دن لیا، جیسا کہ دیگر احادیث میں ذکر ہوا ہے، باقاعدہ جمعہ کا دن کا نام لیا گیا ہے۔ حدیث 540، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی تیاری اور اہتمام بھی سنت ہے۔ یہ حدیثیں جو ہیں اس بات کی بھی دلیل ہیں اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جمعہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے۔ وَإِنْ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ، جس نے وضو کیا جمعہ کے دن، فبہا، تو اس نے تو اسے فرض سمجھ کر بہت ہی اچھا کیا، ونعمت، اور کیا ہی خوب اس نے فرض کی ادائیگی کی، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل افضل ہے، اس لیے کہ غسل جب کرے گا یہ تو اس کے اندر یہ وضو بھی آ جائے گا، وضو لا محالہ وہ کرے گا، تو غسل ایک طہارت صغرا اور غسل جو ہے وہ طہارت کبریٰ ہے، تو اس اعتبار سے غسل کرنا افضل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر غسل کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ اپنا جو ہے وہ وضو تو کرے، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غسل جمعہ کے دن جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے آپ نے یہاں فرمایا وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، غسل کوئی کرتا ہے وضو کی بجائے تو غسل افضل ہے، اور وضو جو ہے وہ تو ظاہر فرض ہی ہے، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں اور نہ اختلاف ہے، جمعہ کی نماز کے لیے یا جمعہ کے لیے۔ حدیث 540 کے فوائد و مسائل۔
اس حدیث کی سند کمزور تو ہے مگر بہت سے شواہد کی وجہ سے حدیث مضبوط ہو جاتی ہے، بہت سارے دیگر شواہد موجود ہیں۔ حدیث میں الفاظ فابہا و نعمت کا ترجمہ یہ ہے یعنی وضو کر کے اس نے فرض ادا کیا، اگر وہ وضو کرتا ہے فابہا و نعمت، اور کیا ہی خوب فرض ہے یہ، جس کا معنی فابہا و نعمت کا معنی کہ وضو کر کے اس نے فرض ادا کیا اور کیا ہی خوب فرض ہے، کیا ہی اچھا فرض ہے۔ نمبر 3 اس بات کی دلیل کہ جمعہ کے دن غسل سنت ہے، واجب نہیں، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ حدیث 541 میت کو غسل دینے والے کے لیے نہانا اور اسے اٹھانے والے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، جس نے غسل دیا میت کو اسے چاہیے کہ وہ غسل خود بھی کرے۔ رواه ابن ماجہ وزاد احمد والترمذی وابو داؤد، یہ تو امام ابن ماجہ نے یہاں تک ذکر کی ہے حدیث، من غسل میتا فلیغتسل، صرف میت کو غسل دینے والے کے لیے کہ وہ غسل کرے خود بھی، اور امام احمد اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ بھی ذکر کیا ہے کہ من حملہ فلیتوضا، کہ جو شخص اس میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ عزیز طلبہ، یہاں جو حکم ہو رہا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ غسل دے اور اس میت کو اٹھانے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، یہ دونوں حکم جو ہیں یہ وجوب کے لیے نہیں ہیں، یہ حکم ایسا ہے کہ جس میں توقید ضرور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے کہ اسے چاہیے، اس لیے کہ غسل کرنے والا میت کو ہو سکتا ہے کہ کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑ گئے ہوں یا اس کے جسم کے کسی حصے پر غسل دیتے ہوئے اور اسے پتہ نہ چلا ہو، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو غسل دے لے یعنی نہا لے۔ اسی طرح جو اس کو اٹھاتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ وضو کرے، سے میں کئی حکمتیں ہیں کہ وضو کر لے گا تو اٹھاتے ہوئے جب جنازگاہ میں جائے گا تو ابھی جنازہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ اس کو مشکل پیش آئے گی کہ وہ وضو کرنے کے لیے ٹائم نکالے، تو آلریڈی وہ وضو میں ہوگا، اور ویسے بھی کوئی بھی کام اچھا کرنا ہو تو اس کے لیے انسان باوضو ہو تو خیر و برکت کا ایک ذریعہ، پاکیزگی کی ایک بہت بڑی علامت، اور اس میں برکت ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں استحباب کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، فوائد و مسائل میں پہلا یہ ہے۔ دوسرا، حدیث میں دونوں جگہ امر یعنی حکم کا صیغہ اکثر علماء کے نزدیک استحباب کے لیے یعنی مستحب ہے، کہ اگر دونوں جو ہے ایک غسل دینے والا اگر وہ غسل کر لے اور میت کو اٹھانے والا اگر وضو کر لے تو اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ نمبر 3، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب تم میت کو غسل دو تو تم پر نہانا واجب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو حدیثیں اس میں جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں، واللہ عالم۔ حدیث 542 وہ 4 امور جن میں ایک مسلمان کو غسل کر لینا پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، تو وہی حدیث پچھلی جو سابقہ ہے اس کے حوالے سے اس حدیث میں بھی جن امور کا ذکر ہوا ہے کہ ان کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تو واجب ہے، باقی 3 جو ہیں وہ مستحب ہیں استحباب کے لیے، وہ واجب نہیں۔ تو آتے ہیں پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل غسل فرمایا کرتے تھے من 4 امور کی بنا پر، 4 معاملات یا امور کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ من الجنابت، ایک تو جنابت کی حالت میں جب ہوتے تو غسل کرتے، ویوم الجمعہ، اور اسی طرح جمعہ کے دن بھی غسل فرماتے، ومن الحجامت، اور حجامہ بھی آپ نے لگوائی ہے، اور اس حدیث کے مطابق جب حجامہ کیا ہے ان کا فسد ہی ہونا یعنی نکالنا جسم کے حصوں سے، کپ لگانا، تو اس حجامے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ غسل فرماتے۔ ومن غسل المیت، اور اسی طرح میت کو غسل دے کر بھی آپ غسل کرتے، رواہ ابو داؤد۔
تو حدیث جو ہے یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، یعنی صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور پھر یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوا اب تک، واللہ اعلیٰ عالم بالصواب، کہ آپ نے کسی میت کو خود براہ راست غسل دیا ہو کہ جس پر اس کے بعد آپ کو نہانے کی نوبت آئی ہو۔ تو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کسی میت کو غسل نہیں دیا، تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو ہم مان بھی لیں اس اعتبار سے کہ غسل جو ہے وہ ان امور پر دوسرے لوگوں کو آیا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو اس میں جو جنابت کا غسل ہے وہ تو واجب ہے ہر ایک کے لیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور بقیہ جو غسل ہیں وہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ مستحب ہیں، واللہ عالم۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بعض اہل علم کے نزدیک تو ضعیف ہے، مگر بعض دیگر اسے حسن قرار گردانتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی میت کو غسل دیا ہو، لہٰذا یہاں یغتسل سے مراد امر یعنی لیغتسل کا معنی لیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم فرماتے، تو یغتسل کے بجائے اگر ہم اس کا معنی یہ کر لیں، اور یہی لیا گیا ہے لیغتسل، کہ وہ شخص اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، جو یہ کام کرتا ہے 4، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، تو پھر یہ معنی ضرور درست اور صحیح بھی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میت کو غسل دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم فرماتے تھے ان 4 امور کی بنا پر۔ حدیث میں مذکورہ 4 غسلوں میں سے غسل جنابت فرض ہے اور باقی مستحب ہیں، اور یہ اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس کے حوالے سے جو ہم نے احادیث مطالعہ کی ہیں، ان احادیث میں سے چند ایک سوالات ایز یوزل میں نے ذکر کیے ہیں، اور خاص طور پر ان سوالات کی طرف توجہ ضروری ہے تاکہ خود آپ مطالعہ کریں، یا یہ جو سبق ہے اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد غور سے احادیث کا ترجمہ وہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی آپ تیار کریں۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ تیمم کے حوالے سے اذا وجد الماء کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے یہ تفصیل سے پیچھے ذکر کیا ہے، اور اس کی صورتیں بھی، کہ پانی پانے کی کیا صورتیں، یعنی اذا وجد الماء، جب وہ پانی پا لے، پینے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ہے نا، پینے کے لیے بھی کافی ہو، اور پھر یہ ہے کہ پانی استعمال کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور پھر پانی جو ہے وہ غسل اور وضو کرنے کے بعد بچ جاتا ہو، تو یہ ہے مطلب۔ نمبر 2، حدیث میں لفظ خرقہ، تو ان کا معنی ہے کپڑے کا کوئی ٹکڑا، پیس، جو کہ اس زخم پر وہ لپیٹ لے، باندھ لے، زخم کے حساب سے وہ کپڑا جو ہے وہ لپیٹے گا۔ نمبر 3، حدیث 533 کے الفاظ سبت سنہ کا کیا مفہوم ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ جس نے نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھا اور لوٹایا نہیں، دہرایا نہیں، پانی ملنے کے باوجود، اور ابھی وقت بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سنت پر عمل کیا ہے، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمم سے نماز ادا کرنے والا، یہ سوال نمبر 4 ہے، اگر نماز کے دوران پانی پا لے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس کے لیے، یعنی نماز ادا کر رہا ہے اور نماز کے دوران پانی آ گیا ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ پانی میرے پاس اب موجود ہے اور میں نے تیمم سے نماز شروع کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اس نماز کو جاری رکھے، توڑے نہیں، اور یہ اکثر علماء کا یہ اپنا خیال ہے یا یہ قول ہے، اور اس کو انشاءاللہ نماز جب پوری کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، سوائے امام ابو حنیفہ کے اور امام احمد کی ایک روایت کہ اس پانی ملنے پر وہ اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو وضو کے ساتھ دوبارہ لوٹائے، واللہ عالم۔ نمبر 5، جمعہ کے دن غسل کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے، ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں دلائل۔ اور نمبر 6 جو سوال ہے وہ یہ حدیث 538 کے حوالے سے، یہ الفاظ اللہ کل محتلم سے کیا مراد ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو جائیں، تو یہ مراد ہے۔
تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ سنا ہے آج اور پڑھا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سن کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور آگے اس میسج کو دوسرے لوگوں تک بھی کنوے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔